ایک مدینے دی پاگل بائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نل دیگر ملکان دے وفود نل ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑان دے نے سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑان دے ہی نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا کچھ نہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اس ماہی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہوگی شروع مائی کہہ لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکہ آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترہ سنیا دس مٹھا بول دیں گلہ گلہ کی پتنا تو کلمے پڑا لیں دیں سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندیں کہن لگی سنیا نو بے کے لوگ اپنے ماپے قربان کر دیں پتر قربان کر دیں میں سنیا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے میں تے دردی مکہ چھڑ کے ٹر چلی کدرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں او دے آنکھیں لگ کے اپنے بتاں کیویں چھڑ دیواں میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ادھر مائی دا پنڈ آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھڑی رکھ کے ٹر پئے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی وری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی اودی آنکھیں لگ کے گزرے اپنے ماپے نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکے ہی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جاؤ ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی اوئی محمد ہونے اسی اوئی محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہیں اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے ترہ مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکتا جتھے چلے ہم انہوں نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا ہو بولے تیری پھر آکھا جے سونیا تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نے تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکھو سونیا تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بہ جاندے سن ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو اے بندہ مردے نو آکھے اٹھ دا کیونکہ سندا ہی نہیں سنتے اٹھے نا تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھ کے بہ جاندا اے دا مطلب سن کے اٹھیا نہیں بولے سبحان اللہ ایدہ مطلب ہے سنے ہیں کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے پر جدو کملی والے قبر چونے نا
حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تو مردیاں آپ ہی قبر چ استقبال ہی اٹھ کے بہ جانا ہے ساڈا ماہی آئے اساں تے اتھے بھی کہنے سونے تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سنیا تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے تیری کیا بات ہے ہن میں اگلی گل سنا لگا اے تے میں گل کیتی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے وچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ہن اگلی عزیزن علیہ ما انتم اے محفل وچ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نا ادا مطلب جڑا آخر تے آوے دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے ایسی ساری امتہ تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو لو ویکھی جاندی نہیں نا کیوں جبانو آزاد دیارے اللہ نے رجاء فرمایا ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تقدیران لکھا لگی کہنے لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت قانون لکھ کہنے لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی آگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت قانون لکھ یا اللہ ایک امت قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھی عرض کی دی آگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت ہی جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی آگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی آگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی آگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ یا آخری امت ہی آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانے لکھن لگی ہاں اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب الغفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے یا نبی یا نبی امت گناہگار تے رب بخشنہار عزیزن علیہ ما انتم اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا تم صبح کدرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے 2-4 گھڑیاں رک کے وکھو بھلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کیوں کسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے حافظ جی چپ کر کے بیٹھو تقریر جاری ہے چپ کر جو تاری مہربانی بس چپ کر جو میں تقریر کر رہا ہوں میں تھوڑی ساری سن کے جاؤں گا نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو میں 10 درجن کیلے چک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پال تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے
میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہوں شامل ہوں دیاں دعاواں کریا کرنگے میرا نبی کتنا رحیم ہے رؤوف الرحیم ہے نبی پاک نے کدھر نوجوان ملے جدا نام دہیہ قلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دینے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دینے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پچھے چھپ کے ادھر رستہ ویکھ دیاں وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات میں سجدے تو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چا ساڑن نہیں بنائی انہوں میری غلامی دے میں نے جنت دوارس بنا دے ہوا رات میں دعا کی تھی تو صبح دحیت قلبی رون دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداران 700 افراد دا قبیلہ میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانو دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمہ کے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نے کچھ نہیں کہنا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے فرمایا کیوں رونا اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے دیں میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اوہ میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تار روپے آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے سانے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چ کیتا اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں کیوں مارے آسی تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نو پیواں نال کو وکھرے جو پیار ہوندے نے اے عید گزری ہے نا تو اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے اپنے ویراں کو کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ کو منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دنیا دا مان باپ ہوندے نے انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں سرکار روئے جبریل آ کے عرض کی پچھلے بھی معافی ہے کہ آئندہ نہ کرے میرے نبی نے معافی لا دی تھی تو پھر رو رہے فرما ہونے کیوں رونا عرض کی تھی عجیب ایک گناہ یاد سونا تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال لی تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے ایسا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جب پھامار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال میں لدی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کرتا رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں اکیلا تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے
چاواں نال پال دی رہی آؤ عرض کیتی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے باؤ